بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، دنیا کا ہر فلسفہ، ہر نظریہ، ہر دعویٰ اسی وقت مستحکم یا محکم ثابت ہو سکتا ہے کہ جب اصول سے اطلاق تک وہ کنسسٹنٹ رہے۔ ہر نظریے، ہر دعوے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر مرحلے پر اپنے ان کلیم کو کوالیفائی اور ویریفائی کریں۔ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میزان، فرقان، حکم اور تمام اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہے، تو کچھ بہت بنیادی سوالات ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب تک ان سوالات کو ایڈریس نہ کیا جائے، جب تک ان کا جواب نہ دیا جائے، اس وقت تک علم کی دنیا میں اس دعوے کو ثابت کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ وہ سوالات کیا ہیں جو قرآن مجید کی اس حاکمیت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ لوگ، اور بالخصوص وہ لوگ جو قرآن مجید کی اس حیثیت کو نہیں مانتے، وہ اٹھاتے ہیں۔ ان اعتراضات کا کیا جواب ہے؟ اس سلسلے کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب، بہت تفصیل سے ہم نے اس پہ گفتگو کی، قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے، خود قرآن نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک پوری روایت ہے، مستشرقین کی روایت ہے، مذہب کے اوپر سوال اٹھانے والوں کی روایت ہے۔ وہ لوگ قرآن مجید کی اس حیثیت کو مجروح بھی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں اضطراب بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی نشست میں چاہوں گا کہ وہ ایک ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ ایک علمی استدلالی انداز میں بتائیں کہ ایک عام مسلمان، ایک پڑھا لکھا مسلمان ان طرح کے اعتراضات کا کیسے جواب دے سکتا ہے اور کیسے قرآن کی حاکمیت اس کے دل میں قائم رہے۔ پہلا سوال، پہلا اعتراض، اگر قرآن مجید فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کی مختلف قراتیں ہماری سوسائٹی میں نظر آتی ہیں؟ اگر ایک کلام کو پڑھنے ہی کے مختلف طریقے ہیں تو پھر اختلاف کی صورت میں کس طریقے کو اپنایا جائے گا، وہ خود پہ کیسے فیصلہ کن ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کی تاریخ کیا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کتاب کی حیثیت سے قرآن نازل ہوا۔ جب یہ نازل ہوا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی ایک نسخہ اس کا تیار کرایا، جس طرح کہ عام طور پر تصنیفات ہوتی ہیں یا کتابیں لکھی جاتی ہیں، یا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا؟ قرآن مجید کی وہ تاریخ جو خود قرآن میں بیان ہوئی ہے اور وہ تاریخ جو آپ کو تاریخی روایات میں ملتی ہے، اس سب کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف جب یہ کلام نازل کیا جاتا تھا تو اس کے نزول کا مقصد محض کوئی تصنیفی منصوبہ مکمل کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ تلاوت آیات کے لیے نازل کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو بعثت یا تقرر کی آیت قرآن مجید میں یہی ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی یہ پیغمبر امیوں میں اس لیے مبعوث کیے گئے ہیں، اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ یہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کریں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت دی قرآن کے ذریعے سے، تذکیر کی قرآن کے ذریعے سے، انذار کیا قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کو سنانا، یہی وہ چیز تھی کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت میں محور کی حیثیت اختیار کر گئی۔ چنانچہ جتنا قرآن نازل ہوتا چلا جاتا تھا اس کی صورتیں پڑھی جاتی تھیں، سنائی جاتی تھیں۔ صحابہ کرام خواہ وہ 2 تھے 4 تھے، ان کو یاد کر لیتے تھے۔ اگر کوئی لکھنا جانتا تھا تو لوگ اس کو لکھ لیتے تھے۔ اس قرآن کے بارے میں شروع سے یہ روایت قائم کر دی گئی کہ یہ نمازوں میں پڑھا جائے گا، چنانچہ بار بار اس کو دہرانے کی روایت بھی ہماری نمازوں کی صورت میں قائم ہو گئی۔ اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہر سال رمضان میں یہ اہتمام کرتے ہیں کہ قرآن ختم کیا جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی تقریبات تو نہیں تھیں، لیکن لوگ اپنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لوگ عام نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ خود قرآن نے یہ بیان کیا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ انذار عام کریں تو اس کے ساتھ ہی یہ حکم دے دیا گیا کہ اب آدھی رات یا 2/3 رات یا اس سے کم و بیش آپ اٹھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اور اس میں کہا گیا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں خود قرآن نے بتایا کہ ان کا ایک چھوٹا سا گروہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے دن سے اس میں شامل ہو گیا، یعنی وہ 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے اور اسی طرح سے تہجد کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ تو ایک طرف یہ مسلمانوں کے لیے ہر وقت کی کتاب تھی،
ہر لمحے کی کتاب تھی، ہر سانس کی کتاب تھی، ہر نماز کی کتاب تھی. اسی سے وہ ہدایت پاتے تھے، اسی سے روشنی حاصل کرتے تھے. اس کا انتظار ہو رہا ہوتا تھا. یعنی کیا نئی چیز آئی ہے. اندازہ کیجئے نا کہ اس وقت تو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہمارے ہاں کسی الماری میں رکھا ہوا ہوگا، ہم اس کو نکال لیں گے، اس کو پڑھ لیں گے. اس وقت تو نئی سورہ آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نیا کلام نازل کر دیا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا استقبال کس طریقے سے ہوتا ہوگا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے جیسے اپنے صحابہ کے ساتھ درمیان میں اس کو پڑھ رہے ہوتے تھے، اسی طرح منکرین کو پڑھ کر سناتے تھے، حرم میں کھڑے ہو کر پڑھ کر سناتے تھے، دعوت کے موقعوں پر پڑھ کر سناتے تھے. تو گویا قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے ذریعے سے تذکیر، قرآن مجید کے ذریعے سے دعوت، یہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز تھے. ٹھیک. ان شب و روز میں یہ قرآن جب آہستہ آہستہ زیادہ ہونا شروع ہوا تو مصحف تیار ہونا شروع ہو گئے. یعنی لوگوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے اس کو لکھنا بھی شروع کر دیا. اچھا، جو لکھنا جانتے تھے وہ دوسروں کو بھی لکھ کر دے دیتے تھے، اور جو یاد کر سکتے تھے وہ یاد کر لیتے تھے. تو قرآن مجید کے لیے عام طریقے پر کوئی تصنیفی منصوبہ نہیں بنانا پڑا. اچھا، اس کا کوئی نسخہ نہیں تیار کرنا پڑا. یہ بالکل بے معنی قسم کی بعض روایتیں ہیں جو ہمارے یہاں شائع و ضائع ہو گئی ہیں. قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں پڑھتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے پڑھتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھتے تھے، نمازوں میں پڑھتے تھے. یہ شب و روز پڑھا جا رہا ہوتا تھا، اور جب پڑھا جاتا تھا تو لکھنے والے لکھ لیتے تھے اور یاد کرنے والے یاد کر لیتے تھے. ٹھیک. اس طریقے سے یہ ترتیب پانا شروع ہوا. یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر کوئی آیت یا کوئی سورہ آگے پیچھے رکھنا ہوتی تو اس کی ہدایات بھی ساتھ ساتھ دی جاتی رہتی. اچھا. یہاں تک کہ قرآن مجید پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی وہ دن آ گیا ہے کہ اب اللہ کی نعمت پوری ہو گئی، دین پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. یعنی دین کی وہ ہدایت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کی تھی وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی. جب وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گئی تو بتا دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے اللہ نے اسی دین کو، یعنی اسلام ہی کو تمہارے لیے اپنے دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے. اس دین کا محور و مرکز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید. یہی فرقان ہے، یہی میزان ہے، یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو اب قیامت تک یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا دین ہے اور کیا دین نہیں ہے. ٹھیک. چنانچہ اسی حیثیت سے صحابہ کرام نے اس کو اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دیا. یعنی کوئی ایک نسخہ تیار کر کے لوگ اس کی مراجعت نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہر شخص اپنا نسخہ چاہتا تھا، ہر شخص اپنے گھر میں مصحف چاہتا تھا. اس وقت بھی دیکھیں کہ مسلمان بہت کچھ انحطاط کا شکار ہو گئے، لیکن بدترین سے بدترین لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں قرآن مجید کا نسخہ موجود ہو. تو اندازہ کیجئے کہ جب صحابہ کرام کا دور تھا، ان لوگوں کا دور تھا جن کو قرآن کہتا ہے کہ کنتم خیر امت، وہ جن کے لیے قرآن نازل ہوا، جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، وہ اس سے کوئی بے اعتنائی برت سکتے تھے، تو وہ سب کے سب اس کو محفوظ کر رہے تھے. ٹھیک. تو قرآن مجید جب اس طریقے سے نازل ہو گیا تو اب اس کے بعد آخر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن جبریل امین نے اسی ترتیب سے پڑھ کر سنایا جس ترتیب سے ہمارے پاس وہ اس وقت موجود ہے. اچھا. اور جبریل امین نے پڑھ کے سنایا، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو پڑھ کے سنایا. یہ وہ معارضہ ہے قرآن مجید کا، یعنی ایک دوسرے کے سامنے قرآن پیش کرنا، کہ جو 2 مرتبہ ہوا اور رمضان کے مہینے میں ہوا. اس میں صحابہ کرام میں سے بھی بعض لوگ شریک ہوئے. تو اب گویا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ پورا قرآن اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح یہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے پڑھ کر سنا دیا گیا. اس کا مذاکرہ ہو گیا، جبریل نے پڑھ کر سنا دیا، رسول اللہ نے جبریل کو پڑھ کر سنا دیا. تو دونوں اعتبارات سے جب یہ بالکل ترتیب پا گیا تو ظاہر ہے کہ اس دوران میں قرآن مجید مختلف وقتوں میں نازل ہوا تھا. اگر کسی جملے میں، کسی کی ترتیب میں کوئی تبدیلی کرنا تھی، کوئی تغیر کرنا تھا تو وہ بھی ہو گیا. اچھا. یہ سب ہو جانے کے بعد یہ آخری نسخہ جب تیار ہوا تو دیکھیے قرآن مجید اس کو کیسے بیان کرتا ہے. قرآن مجید سورہ قیامہ میں یہ کہتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی دور میں کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، آپ اس کے بارے میں کسی تردد میں مبتلا نہ ہوں. آپ کو اس کے لیے کسی جلدی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس میں کسی تشویش کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس قرآن مجید کو جمع کرنا،
یعنی اس وقت تو یہ نازل ہو رہا ہے نا، 1 سورہ 2 سورہ 3 سورہ، اس کو جمع کرنا، اس کو ترتیب دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. انا علینا جمع ہو و قرآن ہو، اور پھر ترتیب دینے کے بعد اس کو پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اچھا، یعنی اس وقت اگر کوئی چیز نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے، کوئی چیز نسیان میں چلی گئی ہے، کوئی چیز بلا دی گئی ہے، کہیں کوئی تردد واقع ہو گیا ہے، آخر ایک بڑی کتاب ہے تو اس کی بھی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ انا علینا جمع ہو و قرآن. پھر یہ کہا کہ فیضا کرانا ہو فتب قرآن. اگر اس وقت ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور پوری تلاوت کرتے ہیں تو جب ہم اس کی وہ پوری تلاوت کریں گے تو اس کے بعد آپ کو اسی قرات کی پیروی کرنی ہے. اچھا، یہ قرآن میں واضح بتا دیا یہ گیا. قرآن مجید کی سورہ قیامہ میں بتا دیا گیا ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید کا ایک دور وہ ہوا جس میں وہ الگ الگ نازل ہو رہا تھا، 1 سورہ 2 سورتیں 3 سورتیں 4 سورتیں، جس کو نجمن کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ترتیب دینے کا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. پھر اس ترتیب کے مطابق قرآن مجید شروع سے آخر تک جبریل امین نے پڑھا. پھر اس کے بعد جب وہ یہ سب ہو گیا تو حکم دے دیا گیا کہ اب اسی قرات کی پیروی کرنی ہے آپ کو جو اس وقت کی جا رہی ہے. یہ وہ قرآن مجید کی قرات ہے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے عرضہ اخیرہ کی قرات. عرض اخیرہ کا کیا مطلب؟ یعنی قرآن مجید پیش کیا جاتا رہا جبریل کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس کا آخری مرتبہ پیش کرنا کب ہوا؟ اچھا، تو وہ عرضہ اخیرہ کہلاتا ہے. یعنی آخری 2 سالوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آخری 2 سالوں میں اس کا عرضہ اخیرہ ہوا. یعنی یہ پورا کا پورا اسی ترتیب سے جس طرح کے ہمارے پاس موجود ہے پڑھ کے سنایا گیا. گویا اب کوئی تردد، کوئی ابہام اس کے بارے میں باقی نہیں رہا. لوگوں نے جب یہ اس طرح پڑھا گیا تو دوبارہ اس کو سنا. صحابہ کرام نے اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنا شروع کیا. لکھنے والوں نے اسی طرح لکھا. ہر گھر میں مصحف موجود ہو گئے. تو مصحف یہ قرآن مجید کا وہ نسخہ تھا کہ جس کو آپ کہتے ہیں بین الدفتین. میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، جس طرح اس وقت موجود ہے. ٹھیک. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید اب ہمارے سینوں سے اس مصحف میں آ گیا. یہ مصحف ہے کہ جو صحابہ کرام کے درمیان سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے. جگہ جگہ آپ کو تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے. کسی ایک نسخے کی مراجعت کی ضرورت نہیں تھی. لوگ اگر اس کو پڑھتے تھے تو اس طرح اب ہوتا ہے غلطی ہو گئی ہے دوسرا درست کر دے گا، میرے نسخے میں کوئی ہے آپ مجھے توجہ دلا دیں گے. اس وقت بھی دیکھیے آپ قرآن مجید جب شائع کیا جاتا ہے تو بالکل یہی ہوتا ہے. جب یہ تراویح میں پڑھا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہی ہوتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی تلاوت کر رہا ہوتا ہے 2 پیچھے بتانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہاں تم غلطی کر رہے ہو، یہاں تم سے نسیان ہو رہا ہے، یہاں کوئی اختلاط ہو گیا ہے، یہاں کوئی التباس ہو گیا، بتانے کے لیے موجود ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جس وقت آپ اس کو شائع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پڑھا جائے گا، دوبارہ اس کا مقابلہ کیا جائے گا. یہ سب کچھ کے بعد بھی اگر کوئی غلطی رہ جاتی ہے اور بارہا ایسا ہوتا ہے تو آپ متوجہ کرتے ہیں، میں متوجہ کرتا ہوں، پوری دنیا میں لوگ متوجہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے صحابہ کرام کے درمیان بھی یہ قرآن شائع ہو جایا تھا. یعنی مصاحف کی صورت میں ہر گھر میں موجود تھا. ہر شخص نے اپنے لیے لکھا ہوا تھا یا لکھوایا ہوا تھا یا یاد کیا ہوا تھا. اس صورت میں یہ پوری مسلمان امت کے حوالے ہو رہا تھا. یعنی ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اس کو کہیں اپنے پاس نہیں رکھ رہے تھے، وہ آگے پڑھا جا رہا تھا، اب بچوں کو سکھایا جا رہا تھا. اس وقت جو صورتحال ہے بالکل یہی تصویر آپ ماضی میں لے جائیں. تو اس طرح سے یہ ترتیب پا کے مرتب ہو کر دنیا کے لیے شائع و ظاہر ہوا قرآن مجید. اب جب اس کے نسخے ترتیب دیے گئے ابتدا میں، تو ابتدا میں اعراب لگانے کا یا لفظوں کو بہت متعین کرنے کا طریقہ نہیں تھا، اس لیے کہ عربوں کو اس کو پڑھنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو وہ یاد بھی تھا. لوگ عام طور پر اسی یادداشت کی بنیاد پر قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. تو قرآن مجید کا زبانی پڑھنا، قرآن مجید کا تحریر کرنا، دونوں چیزیں گویا متوازی چل رہی تھیں. تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ اب چونکہ عجم میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اب ان کو بھی پڑھنا ہے جو عرب نہیں ہے، تو وہی قرات جو صحابہ کرام میں شائع و ظاہر تھی اس کو مصحف پر ثبت کر دیا گیا. ٹھیک. یعنی اب گویا اعراب لگا کر بتا دیا گیا کہ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے. اصل میں اگر جب اردو بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا انگریزی زبان بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پروناؤنس کرتے ہیں، اعراب تو نہیں لگے ہوتے، آپ تلفظ کرتے ہیں، آپ لفظوں کو بولتے ہیں جس طرح کے بولے جانے چاہیے. تو آپ کی صوتیات جو ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کس چیز کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کی یہ سب چیزیں بھی گویا
نشانات کی صورت میں، اعراب کی صورت میں، جس کو آپ زبر زیر کہتے ہیں، خود قرآن مجید کے مصحف میں ثبت کر دی گئی۔ ٹھیک، یہی وہ قرات ہے جو اس وقت مسلمان امت کی عظیم اکثریت کے پاس موجود ہے، اسی مصحف کو پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے علماء اصول اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید نقل متواتر سے منتقل ہوا ہے، یعنی ایک نسل نے دوسری نسل کو اس کو منتقل کیا ہے۔ یہ طبقے کا تواتر ہے۔ صحابہ کرام میں ہزاروں لوگوں نے اس کو آگے لاکھوں تک منتقل کیا ہے، اور لاکھوں سے یہ کروڑوں کو منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی جو صورت ہم اس وقت دیکھتے ہیں مصحف کے اندر، وہی حتمی حجت ہے۔ ٹھیک، جو اس کی قرات دیکھتے ہیں وہی ہمارے لیے قابل استدلال ہے۔ اب یہ تو ہے اس قرآن مجید کے منتقل ہونے، اس کی قرات کے ثبت ہونے کی تاریخ۔ رہ گئی یہ بات کہ جو قرآن مجید اس سے پہلے پڑھا گیا، یعنی جب یہ ارضا اخیرہ کی قرات نہیں ہوئی تھی، جب ابھی یہ نجمن نازل ہو رہا تھا، جب مختلف صورتیں لوگوں کے پاس تھیں، تو جب اس کو ترتیب دے دیا گیا تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے اس کو سنا تھا اس صورت میں، وہ بعض اوقات یہ بیان کرتے تھے کہ میں نے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بھی اس کو سنا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ سب چیزیں رد کر دی جائیں؟ مسلمانوں کی دیانت ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اس کو بھی ہم اسی طرح محفوظ کریں گے۔ اچھا، یعنی قرآن مجید تو نقل متواتر سے محفوظ ہو گیا، مصحف میں قرات ثبت کر دی گئی، وہ امت کے ہاتھوں میں آ گیا، وہ میرے آپ کے ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، وہ مسلمانوں کے سینوں اور سفینوں میں محفوظ ہے، لیکن یہ چیزیں حدیث کے طریقے تک محفوظ ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ وہ قراتیں ہیں جس کو عام طور پر لوگ اس طرح کے موقعوں پر پیش کرتے ہیں۔ اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے علمی طریقے سے وہ ساری چیزیں محفوظ کر دی ہیں، آج بھی ہم ان کو شائع و زائع سمجھتے ہیں، ان کا ذکر بھی ہوتا ہے، وہ ہماری تفسیروں میں بھی ثبت ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر بعض اوقات احتجاج و استدلال بھی کر لیا جاتا ہے، یعنی تفسیری نوعیت کا احتجاج استدلال کہ ہم کسی چیز کو موضوع بنا لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن قرآن مجید کی وہ قرات جو حتمی حجت ہے، جو فیصلہ کن ہے، جس کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو رد اور قبول کرتے ہیں، وہ مصحف کی قرات ہے۔ ٹھیک، اور وہی نقل متواتر سے منتقل ہوئی ہے، منتقل ہو رہی ہے۔ چند علاقوں میں البتہ بعد کے زمانوں میں جیسے کہ فرقہ وارانہ تعصبات پیدا ہو جاتے ہیں، بعض چیزوں کو رائج کیا گیا یا بعض علماء کے زیر اثر رائج ہو گئی، جس طرح کہ مراکش وغیرہ مغرب کے بعد ملکوں میں کوئی دوسری تیسری صدی میں آ کر ایک قاضی صاحب نے بزور نافذ کر دی نافع کی قرات۔ تو اس طرح کی بعض چیزیں ہوئیں، وہ تاریخ میں محفوظ ہیں، ان کی تاریخ بھی ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ مصحف کی قرات ہی ہے در حقیقت جو فیصلہ کن ہے، اور یہی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر قرآن کو سمجھا جاتا، پڑھا جاتا ہے، جو شائع و زائع ہے۔ آپ جاوا چلے جائیں، سماٹرا چلے جائیں، آپ ہندوستان میں رہیں، آپ کسی جگہ پر رہیں، یہی قرات ہے کہ جس قرات کی بنیاد پر قرآن مجید کو قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ قراتیں ہمارے ہاں تفسیروں میں ہوتی ہیں، علمی استدلال میں پیش آتی ہیں، قاری بعض اوقات ان کی بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ ایک علمی سرمایہ ہے، اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور یہ مسلمانوں کی دیانت ہے اور ان کا علمی وقار ہے کہ انہوں نے کبھی کسی چیز کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں صاحب، بہت ہی آپ نے تفصیل سے بتایا کہ جو قراتوں کے اختلاف کو سامنے رکھ کے ہمارے ہاں اورینٹلسٹ اور مستشرقین کی ایک پوری روایت ہے جو تنقید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ قرآن مختلف انداز سے پڑھا جا رہا ہے، اس کے الفاظ ہی مختلف ہے، تو کیسے قابل حجت ہو سکتا ہے؟ کچھ ضمنی سوالات ذہن میں آتے ہیں، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں ذرا آپ ان کی بھی وضاحت فرمائیں۔ یہ بتائیے گا کہ ایک روایت عام طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر نے ایک صحابی کو دیکھا اور وہ ان سے مختلف تلاوت کر رہے تھے، وہ ان کو رسول اللہ کی خدمت میں لے کر گئے، تو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے، یہ کیا عرض اخیرہ کی اس حتمی جو قرات اللہ تعالیٰ نے جو جبریل کے ذریعے پڑھائی ہے، اس سے پہلے کی کوئی چیز ہے؟ ہمارے ہاں بہت سی اس طرح کی روایتیں ہیں جن میں لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ان منافقین نے جو ہمارے ہاں بہت بدقسمتی سے پھیلے ہوئے تھے کہ قرآن مجید محفوظ ہی نہیں رہا۔ اچھا، قرآن مجید کی کسی آیت کو فلاں بکری کھا گئی، فلاں موقع پر فلاں قرآن مجید کی آیت ضائع ہو گئی، فلاں آیت مل نہیں رہی تھی، وہ دو ہی لوگوں کے پاس تھی۔ یہ قرآن کی تاریخ سے ناواقفیت کی بنیاد پر لوگوں کے ہاں قابل قبول ہو گئی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خود سوچئے اس روایت کو ذرا ایک لمحے کے لیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عمر کا کیا تعلق ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ مکے میں ایمان لائے، شب و روز کے ساتھی ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے، ہجرت کے بعد وہ مدینہ آئے ہیں۔ جن صاحب کا اس روایت میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ کون ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے؟
اب آپ اندازہ کیجئے کہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 2 سال بعد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. تو آپ باور کرتے ہیں اس بات کو کہ سیدنا عمر جیسے شخص کو 8 ہجری میں پہلی بار معلوم ہوا کہ قرآن کسی مختلف قرات پر بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہت اہم بات. اور وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر گئے. تو یہ بالکل بے معنی باتیں ہیں. میں نے ان پر اپنی کتابوں میں تنقید کر دی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس طرح کے قصے، اس طرح کی کہانیاں یہ ہمارے ہاں بہت وضع ہوئیں، اور بدقسمتی سے بعض ایسی بھی ہیں جو محدثین کی تنقید سے بچ گئی ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ ساری تفصیل رکھی ہے، اس کو خود قرآن کی روشنی میں سمجھیے. قرآن اللہ تعالیٰ نے خود جمع کیا، قرآن کو اللہ نے خود ترتیب دی، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھ کر سنایا گیا. قرآن مجید کو کبھی اس کی احتیاج ہی نہیں ہوئی کہ اس کا کوئی ایک نسخہ بنایا جائے اور وہ کسی عجائب گھر میں رکھا جائے اور لوگ وہاں جا کے اس کا مقابلہ کر لیں. اس وقت بھی موجود نہیں ہے. چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے کہیں؟ ابو بکر صدیق کا نسخہ ہے کہیں؟ یعنی در حقیقت مسلمانوں نے یہ معاملہ ہی نہیں کیا. قرآن مجید کو مسلمانوں نے اپنے سینوں اور سفینوں میں محفوظ کیا ہے، اور وہ یاد کرنے والوں نے یاد کر کے آگے منتقل کیا ہے، لکھنے والوں نے لکھ کر منتقل کیا ہے. اس میں اس کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی کہ آپ کسی نسخے میں کوئی تغیر و تبدل کر دیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک کے پاس شائع و ضائع ہو گیا ہے جس طرح اس وقت موجود ہے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قرآن چھاپا جاتا ہے. غلطی اب بھی ہوتی ہے، پڑھنے والے سے بھی ہوتی ہے، لکھنے والے سے بھی ہوتی ہے، پروف ریڈنگ میں بھی ہوتی ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی ایک حرف کے معاملے میں کوئی تردد پیدا ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کا شیوع ہے، اس کا ہر جگہ موجود ہونا ہے. وہ میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے. ادنا درجے میں بھی اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو فوراً اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہوا. باقی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں یہاں چھیڑنا نہیں چاہتا. بہت سے قصے، بہت سی روایتیں پہلے دن سے قرآن ہدف رہا ہے. یعنی مدینے میں منافقین کا ہدف رہا، بعد میں جو لوگ مسلمان ہوئے، ظاہر ہے کہ اسلام کو ایک سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا تھا، ان کی در اندازیوں کا ہدف رہا، اور وہ اس طرح کے قصے کہانیاں لوگوں میں سناتے رہے. آپ جانتے ہیں کہ قصے کہانیاں عام بھی ہو جاتے ہیں، ان کی علمی تنقید میں بھی بعض اوقات مشکل لوگوں کو پیش آتی ہے، لیکن علم کی دنیا اس بات سے واقف ہے کہ قرآن مجید پر اس طرح سے کوئی چیز بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی. وہ ہمارے سینوں اور سفینوں کے ذریعے سے منتقل ہو رہا ہے. اس وقت بھی اگر کوئی جسارت کرنا چاہے گا تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کی یہ جسارت کامیاب ہو. بالکل ٹھیک. ہم سبھی بالکل واضح بات ہے، اور یہ عملی حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے معاملے میں پوری امت اتنی حساس ہے کہ اس کو نسل در نسل منتقل بھی کر رہی ہے، اور اس کے متن کے اوپر اور اس کی قرات کے اوپر بھی ان کا بہت اہتمام ہے. ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ارض اخیرہ کی قرات ہے، پوری دنیا میں رائج ہے. یہ اصطلاح آپ سے تو سننے کو ملتی ہے کہ ارض اخیرہ کی ایک قرات تھی. کیا یہ جو اصطلاح ہے ارض اخیرہ کی قرات کی، یہ جو ہمارا مسلمانوں کا علم ہے، ان کا ٹریڈیشن ہے، وہ بھی اس کو ریکگنائز کرتے ہیں؟ وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ پہلے کا معاملہ یہ تھا اور پھر ارض اخیرہ ایک مرحلہ ہوا اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا؟ یہ بالکل متفق علیہ چیز ہے، ہر آدمی اس سے واقف ہے. قرآن مجید کے علوم کی سب کتابوں میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی. ہمارے ہاں پوری تاریخ میں یہ چیز ملے گی، اور قرآن مجید نے خود چونکہ اس کو بیان کر دیا ہے. یعنی اب یہ بات بھی محض روایت کی محتاج نہیں ہے. میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ قرآن نے خود بیان کیا کہ اس کی جمع و ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. قرآن نے خود بیان کیا کہ اس کی ایک آخری قرات کی جائے گی. اب آپ اس کو نام کوئی بھی دے لیں تو قرات عامہ، ارضہ اخیرہ کی قرات، یہ عام طور پر تعبیریں اختیار کی گئی ہیں علم کی دنیا میں، لیکن قرآن مجید میں اب اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصحف کی قرات. یعنی جب مسلمانوں نے قرآن مجید میں قرات کو ثبت کرنے کا فیصلہ کیا، دو چیزیں بالکل متوازی چل رہی تھی نا. یعنی ایک متن بغیر قرات کے، اور ایک قرات جو زبانی تھی، جس کو زبانی یاد کرنے والے پڑھ رہے تھے، قاری حضرات جس کو آگے منتقل کر رہے تھے. تو قرآن مجید کے بارے میں جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس کے نسخے میں اس کو ثبت کر دیا جائے گا، تو جس قرات کا انتخاب کیا گیا اس کو مصحف کی قرات کہتے ہیں. یہی ارضہ اخیرہ کی قرات ہے، یہی قرات عامہ ہے. میں نے 2 جگہوں کے اوپر تفصیل سے اس میں اپنا موقف لکھا ہے، ایک اپنی کتاب میزان میں، دوسرے اپنی کتاب مقامات میں، قرات کے اختلاف کے زیر عنوان. اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ سب معاملہ کیسے ہوا. اس میں ایک اور چیز بھی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر دوں جو لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بنتی ہے، وہ یہ کہ جس طرح سے ہمارے ہاں جب احادیث ترتیب پا گئی تو فقہ میں حدیث کی بنیاد پر لوگوں نے اپنا اپنا نقطہ نظر بھی مرتب کرنا شروع کر دیا. تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بعض لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو اس طرح کی مختلف روایتیں ملیں ان میں سے انتخاب کر کے اپنی اپنی قرات بھی بنائی. جیسے نافع کی قرات ہے، جس طریقے سے ابن کثیر کی قرات ہے، حمزہ کی قرات ہے. تو اس طرح کی بعض قراتیں
لوگوں نے بالکل اسی طرح ترتیب دے لی جیسے ابو حنیفہ کی فقہ ہے، جیسے شافعی کی فقہ ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بنتی ہے. اور چونکہ مصحف کی قرأت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حفظ کی قرأت ہے، تو وہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پھر یہ تو ایک آدمی کی ہوئی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ قرأت کے دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ قرآن کا متن کیسے منتقل کیا جا رہا ہے، اور ایک یہ کہ اس میں عربوں کا لہجہ منتقل کیا جا رہا ہے. تو یہ جو حفظ کی قرأت کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عربوں کے لہجے کو حفظ نے منتقل کیا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو بالکل طالب علموں کی ضرورت ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ انگریزی زبان کو آپ انگریزوں کے لہجے میں بولیے، یہ کوئی لازمی حصہ نہیں ہے، اس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس سے کوئی مفہوم میں فرق نہیں پڑتا. یہ صرف بولنے کا طریقہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ امریکی اور طریقے سے انگریزی بولتے ہیں، اسی طریقے سے برطانوی اور طریقے سے بولتے ہیں. انڈین انگلش کا بالکل اپنا ایک ایکسنٹ ہے. فارسی زبان کو دیکھیے، وہ تاجکستان کے لوگ بالکل اور طریقے سے بولتے ہیں، ایران کے لوگ اور طریقے سے بولتے ہیں، افغانستان کے شمالی حصے کے لوگ اور طریقے سے بولتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہ قاری حضرات منتقل کر رہے تھے. اس میں بعض لوگوں نے اپنا اختیار بھی استعمال کیا، جیسے نافع نے، یا بعض لوگوں نے، حفص نے اس کو استعمال نہیں کیا. میں نے اس کی بھی پوری تاریخ قرأت کے اختلاف کے زیر عنوان اپنے مضمون میں بیان کر دی ہے. وہ لوگ جو علمی طریقے سے اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ میزان کا یہ حصہ بھی پڑھ لیں اصول و مبادی میں، اور اس مضمون کو بھی پڑھ لیں. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو بالاجماع اپنے تواتر کے ساتھ منتقل کیا ہے. وہی قرأت مصحف میں ثبت کی گئی ہے، یہ عرضہ اخیرہ کی قرأت ہے، یہی قرآن مجید ہے. اس کے سوا کسی چیز کو بھی یہ حیثیت حاصل نہیں کہ اس کو قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جائے. البتہ جو مختلف ریڈنگز کہیے یا قرأتیں کہیے صحابہ کرام کی روایت سے ہیں، وہ سب ہمارے ہاں محفوظ ہیں، سب کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں. وہ ایک علمی چیز ہے جس کو علمی طریقے سے دیکھنا چاہیے. اس میں تفسیر میں بھی مدد ملتی ہے، چیزوں کو سمجھنے میں بھی بعض اوقات مدد ملتی ہے. لیکن قرآن مجید کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو مصحف کے اندر ثبت ہے اور بین الدفتین ہے. ٹھیک. اچھا، ہم سب یہ بتائیے گا کہ ہم نے گزشتہ نشست میں آپ نے کچھ مثالوں سے بھی بات واضح کی تھی کہ قرأتوں کا اختلاف ہوتا کیا ہے. اس میں ایک بڑی نمایاں اور واضح مثال عام مسلمان بھی اس کو سمجھ سکیں گے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں وضو کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، تو وہاں پر ہمارے ہاں قرأتوں کا اختلاف ہو جاتا ہے. ارجلکم اور ارجلکم کہہ کے کہ سر کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کا مسح کرنا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے عرض اخیرہ کی اس قرأت کو اپنایا، لیکن اب ایک عام مسلمان کے سامنے یہ مشکل پیش آ گئی کہ اس کے سامنے یہ پرانی قرأت بھی موجود ہے، تو کیا خود قرآن مجید کی زبان، اس کا داخلی نظم بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس وقت عرض اخیرہ کی قرأت کون سی ہے اور پرانی قرأت کون سی تھی؟ اس میں ایک لفظ کی تصحیح کر دوں، اپنایا نہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرأت کی، جو جبریل امین نے کی، مسلمان پابند تھے کہ اسی کو آگے منتقل. ٹھیک. قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم یہ دوبارہ پڑھیں گے اور اس کی آخری قرأت کریں گے تو اس کی آپ کو پیروی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا. اس وجہ سے وہاں یہ سوال نہیں ہے کہ مسلمان کوئی فیصلہ کر سکتے تھے. مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی انتخاب نہیں تھا. البتہ یہ بات کہ مسلمانوں نے باقی چیزوں کو اپنے ہاں محفوظ رکھا، وہ علمی دیانت کا تقاضا ہے. اصل میں لوگ اگر فتنہ پردازی نہ کرنا چاہیں اور علمی طریقے سے اس معاملے کو سمجھنا چاہیں تو ادنا تردد بھی نہیں ہوتا. گویا ایک ایک لفظ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی وقت ادا ہوا، اگر کسی صحابی کے پاس وہ موجود تھا تو اس نے آگے منتقل کر دیا. اور اس نے منتقل کیا تو آگے کے لوگوں نے بھی اس کو اپنے ہاں ثبت کر لیا ہے. اس کا پورا تاریخی ریکارڈ ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں، قرأت کی کتابوں میں، علوم القرآن کی کتابوں میں آپ کو مل جاتا ہے. بلکہ اب تو بعض اوقات مصحف کو لے کر اس کے حاشیے پر بھی بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ تاریخی ریکارڈ محفوظ رہے. باقی جہاں تک اللہ کی کتاب کا تعلق ہے، اس کی یہ قرأت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے. اس میں مسلمانوں کے پاس کوئی انتخاب نہیں. وہ اسی کو لے کر آگے چلیں گے، اسی کی بنیاد پر استدلال کریں گے. یہی فیصلہ کن ہوگی. بحث کہاں سے پیدا ہوئی تھی کہ قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، اور وہ فیصلہ کرے گا جب کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں گے. تو فیصلہ کن حیثیت اس کی ہے. اس کے سوا باقی چیزیں آپ علمی طریقے سے زیر بحث لائیں، کسی سے استدلال کر لیں، کہیں تفہیم میں مدد لے لیں، کسی موقع پر تفسیری لحاظ سے دیکھ لیں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ تو اس کا موقع نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہاں علمی گفتگو نہیں کی جا سکتی اس طرح سے بہت تفصیل کے ساتھ. یعنی بے شمار لوگوں نے بعد میں یہ بھی کیا کہ وہ کسی آیت کی تفسیر کرنا چاہتے تھے یا سمجھانا چاہتے تھے تو اس کو بھی ایک دوسرے طریقے سے پڑھ کر سمجھا دیتے تھے. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی جگہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ عذاب علیم ما کانوا یکذبون،
کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو وہ جھوٹ تھا کیا؟ وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی بنیاد پر جھوٹ بولا جا رہا تھا. ٹھیک. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس کو ہم یکذبون بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا. تو یہ گویا قرات کر کے تفسیر کرنے کا طریقہ تھا جو اختیار کیا گیا. اس کو بھی سمجھنے میں لوگوں کو بعض موقعوں پر غلطی ہوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے متن میں یہ کمال اور اعجاز ہے کہ جہاں کہیں معنی پر کوئی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے وہاں قرآن کا داخلی مطالعہ بھی اس کو اگل کے پھینک دیتا ہے. اچھا. یعنی وہ جو قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے کوئی باطل اس میں داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کسی غلط چیز کو اس میں داخل کرنا چاہیں گے اور وہ اس کے مضمون پر، اس کے مدعا پر اثر انداز ہو رہی ہوگی تو وہاں وہ قرائن موجود ہوں گے کہ جو اس کو رد کر دیں گے. ٹھیک. جس کی آپ نے مثال دی، آپ دیکھیے کہ وہاں پر اگر آپ مسا مراد لے لیں تو اگلا ٹکڑا جو آیت کا وہ بے معنی ہو جاتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ اگلا ٹکڑا کیا ہے کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو دو گے الی الکعبین، کوہنیوں تک. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز مسے میں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو دھونے ہی میں غائط بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اس معاملے میں بھی اگر کوئی تردد ہو تو اسی آیت کو آگے پڑھتے چلے جائیے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جس وقت تیمم کا موضوع زیر بحث آیا ہے اور وہاں بھی تو یہ بتانا تھا نا تیمم کہاں تک کیا جائے، وہاں اس طرح کوئی الفاظ نہیں ہے کیونکہ وہاں ہو گئی. تو یہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ مسا تو ایک علامتی چیز ہے، اس کے لیے غائط بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن دھوتے وقت آپ کو بتانا ہے کہ ٹخنوں تک پاؤں دھونے ہیں، کوہنیوں تک بازو دھونے ہیں. تو الی الکعبین کے الفاظ نے خود بتا دیا کہ یہ قرات قرآن مجید کی جو مصحف کی ہے وہی اصل میں اللہ کا منشا ہے. سبحان اللہ. ہم سے بہت ہی آپ نے تفصیل سے بتایا اور ایک ایمان جو ہے وہ آدمی کا بڑھتا ہے اس کتاب پہ. ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں جدید دور میں ہمارے آج کل انٹرنیٹ اور معلومات تک بڑی لوگوں کی رسائی ہے، اورینٹلزم مستشرقین کی ایک پوری روایت تھی قرآن مجید پہ، ایک انہوں نے تنقید کی اور عام مسلمانوں کا جو ایمان ہے اس کو قرآن مجید پہ کمزور کرنے کی کوشش کی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو مستشرقین ہیں یہ اپنے ایک خاص طرح کا ایک علم الکلام بنا کر قرآن مجید سے لوگوں کا اعتماد ہٹاتے ہیں، اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی ان سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور جو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جدید پڑھا لکھا مغرب سے آتا ہے تو کہتا ہے بھئی اس کتاب میں تو یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی جس وقت وہ اس طرح کا لٹریچر پڑھتا ہے، خاص طور پہ جو قرآن پر اعتراضات ہیں مستشرقین کے، تو اس معاملے میں اس کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب پر اپنا کامل اور محکم ایمان برقرار رکھ سکے؟ میں اس معاملے کو بالکل مختلف نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک زمانے میں مسیحی مذہبی لوگوں کے زیر اثر ایسے اہل علم بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اعتراض کرنے، پروپیگنڈا کرنے یا کسی چیز کی اہمیت کم کرنے کے لیے تصنیفات کی. ٹھیک. اس میں شبہ نہیں ہے، لیکن بتدریج یہ صورتحال تبدیل ہوئی ہے اور اس کے بعد علمی مطالعے کی ایک پوری روایت قائم ہوئی ہے جس کو آپ مستشرقین یا اورینٹلسٹ کی روایت کہتے ہیں. ہمارے ہاں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی صاحب علم کی کوئی چیز پڑھتے ہیں یا کسی علمی کام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو چیزیں ہم نے مرتب کی ہوئی ہیں، جو ہمارے اصول ہیں، ہر آدمی اس کو ملحوظ رکھے گا. ٹھیک. ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جب بھی کبھی علمی کام ہوتا ہے تو لوگ اپنے اپنے طریقے سے ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں. مستشرقین ہوں یا کسی اور قوم کے لوگ ہوں، وہ جب قرآن مجید کو پڑھیں گے، ہماری تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ان کے سامنے کچھ روایات بھی آئیں گی جو میں نے ابھی آپ کو اشارہ کیا. اس طرح کی چیزیں بھی بہت سی خود ہماری کتابوں کے اندر موجود ہوں گی. اب ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ اندر اتریں اور اندر اتر کر حقیقت کو جانیں، میرے خیال کے مطابق یہ ذرا زیادہ توقع ہے. یعنی ایک شخص جو آپ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتا، وہ جو رتب و یابس اس کو سامنے نظر آئے گا وہ آپ کے سامنے ڈال دے گا. اس کا علمی تجزیہ کرنے کے لیے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے. ایسا ہر جگہ ہوتا ہے. کیا ذات خداوندی کے بارے میں نہیں ہوتا؟ پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہوتا؟ سیدنا مسیح علیہ السلام کی اپنی تاریخ کے بارے میں نہیں ہوتا؟ یہ حضرات جب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں اور خاص طور پر اس کے ٹیکسٹ کی ترتیب کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہاں بھی یہی صورتحال اختیار کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی علمی چیز آتی ہے تو آپ کو پہلے یہ جاننا چاہیے کہ آپ کا مخاطب یا جس شخص پر آپ اعتراض کر رہے ہیں اس کا اپنا ذہنی پس منظر کیا ہے، وہ کس جگہ سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے مواد کو کس زاویے سے ترتیب دے رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے. اس کی بات کو آپ پہلے سمجھیں کہ وہ کہاں سے بات کر رہا ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کے اعتراض کا جواب بھی دے سکیں گے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تاریخ رکھی ہے،
یہ جس طریقے سے ترتیب پایا اس زاویے سے کیا پیش کیا گیا ہے قرآن مجید کو؟ کیا اس جانب توجہ دلائی گئی ہے؟ اچھا، جو عام آدمی ہے وہ یہ باور ہی نہیں کر پاتا کہ کوئی کتاب دنیا میں ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کو لاکھوں لوگوں نے یاد کر رکھا ہوا، جو الحمد سے والناس تک پہلے لفظ سے آخری لفظ تک پڑھ کے سنائی جا سکتی ہے۔ یہ باور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے قرآن اجماع سے منتقل ہوا ہے، تواتر سے منتقل ہوا ہے، تواتر قولی ہے، اس کو ہم نے در حقیقت اسی طرح سے منتقل کیا ہے، یہ باور ہی نہیں آتا ان کو۔ اچھا، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بدنیتی کر کے بیٹھے ہیں، یہ تصور کرنا ہی مشکل ہے۔ دنیا کے اندر آپ کسی ایک کتاب کا نام لے سکتے ہیں کہ جس کو ایک پوری کی پوری کمیونٹی، ایک پوری کی پوری جماعت، ہزاروں کی تعداد میں لوگ الف سے یا تک پڑھ کے سنا دیں، ان کے بچے پڑھ کر سنا دیں، ان کے چھوٹے اور بڑے پڑھ کر سنا دیں، آپ پیش کر سکتے ہیں؟ تو یہ باور نہیں آتا۔ قرآن مجید کیسے منتقل ہوا ہے؟ جیسے اب ہم منتقل کر رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، چھاپنے والے چھاپ رہے ہیں، یاد کرنے والے یاد کر رہے ہیں، اسی کو ماضی میں لے جائیے، اس کی پوری تاریخ یہی ہے، اس جانب توجہ نہیں ہوئی۔ تو اب جب انہوں نے دیکھنا چاہا کہ یہ قرآن مجید کیسے آیا ہے مسلمانوں کے پاس، تو بجائے اس کے کہ اس حقیقت کا ادراک ان کو کرایا جاتا یا وہ کرتے، انہوں نے ہماری روایات کی کتابیں اٹھائیں، ان میں رتب و یابس بھی تھا، ان میں قصے بھی تھے، ان میں کہانیاں بھی تھیں، ان میں اس طرح کی بہت سی چیزیں موجود تھیں۔ اور کون سی قوم ہے جس کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے، مدینے کا چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، چند ہزار کی آبادی بھی نہیں ہے، اس میں بھی قرآن مجید تجزیہ کر کے بتا رہا ہے کہ یہود کے منافقین موجود ہیں، اوس کے موجود ہیں، خزرج کے موجود ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ کی موجودگی میں ہے۔ آخری صورت ہے قرآن مجید کی کم و بیش سورہ توبہ، اس میں بھی ایک پورا کا پورا حصہ منافقین کے بارے میں ہے۔ تو آپ کے خیال میں بعد کے زمانوں میں ایسے لوگ ختم ہو گئے ہوں گے؟ اچھا، جب روم و ایران فتح ہوئے ہوں گے اور لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوگا تو وہ مسلمان تو ہو گئے ہوں گے، لیکن کیا ان کے اندر کوئی عبداللہ بن ابی نہیں ہوگا؟ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو قصوں اور روایات کی صورت میں، داستان گویوں کی صورت میں ہمارے ہاں بھی رائج ہو گئی ہیں۔ وہ ہماری کتابوں سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر ان کی بنیاد پر ایک داستان بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اس طرح سے کسی کی دیانت پر حملہ آور ہوں، اس علمی مواد کا تجزیہ کر کے اس کی غلطی واضح کریں۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات بتانا کہ یہ اصل میں کیسے منتقل ہوا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے یہ بتایا ہی نہیں تو پھر وہ قصے کہانیوں کو بیان کریں گے اور اپنی بھی ایک داستان بنا دیں گے۔ ٹھیک ہم سے بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے بیان کیا کہ کس طریقے سے ہمیں علمی انداز میں اور استدلال کے ساتھ موجودہ دور میں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اس کو جواب دینا چاہیے۔ ایک اور پہلو جو آپ کی پوری گفتگو میں سامنے آیا وہ یہ کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس میں ان کو سائنس کی طرف بڑھنا چاہیے تھا، اور ہم ان کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں، مسلم حکمران اور ہمارے جو ریاست کے کارپرداز تھے۔ اس معاملے میں اسپیسیفکلی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی حفاظت، قرآن مجید کی آگے تدوین، قرآن مجید کو مرتب نسخے، اس میں کہیں غلطی ہو رہی ہے اس کی اصلاح، پھر ریاست کی سطح پر جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے منظم ہوتا ہے، وسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا اس معاملے میں ایک آئیڈیل صورتحال پیش کی جا سکتی ہے مسلمان حکمرانوں کی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد سے آج تک آئے ہیں، کہ ہر شخص نے قرآن کے معاملے میں، چاہے وہ دین سے متعلق ہو، اس کی شخصیت میں کوئی دینی جذبہ ہو، لیکن قرآن کے معاملے میں مسلمان نے ریاست کی سطح پر ایک بڑی ذمہ داری ہے جس کو نبھایا ہے؟ یعنی یہ مسلمان امت جب اپنے آپ کو مسلمان امت کہتی ہے تو اس کی واحد شناخت کیا ہے؟ یہ حامل قرآن ہے۔ اس لیے قرآن کے بارے میں یہ بے اعتنائی برت ہی نہیں سکتی۔ اچھا، گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی اس معاملے میں بے اعتنائی برتنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ چنانچہ مسلمانوں کی جتنی حکومتیں قائم ہوئیں سب قرآن کی اشاعت، قرآن مجید کی حفاظت، قرآن مجید کے انتقال، اس کے بارے میں حساس رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب سیدنا ابو بکر کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے بھی قرآن کے نسخے تیار کرائے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، وہ سمجھتے ہیں کہ اب قرآن مرتب کیا جا رہا ہے۔ قرآن تو مرتب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا گیا ہے، صحابہ کرام کے پاس موجود ہے، لیکن حکومت اپنی خدمت کر رہی ہے اشاعت قرآن کے لیے۔ اسی طرح سیدنا عثمان نے یہی کیا، یعنی مسلمانوں کے لیے باقاعدہ سرکاری طور پر نسخے تیار کرا کے ان کے درمیان شائع و ضائع کرنے کا کام ہوتا رہا۔ یہ سیدنا عثمان نے کیا، سیدنا عمر نے کیا، اس کے بعد کے خلفاء نے کیا، بنو امیہ نے کیا، بنو عباس نے کیا۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر مسلمان حکومت اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ اس وقت بھی سعودی عرب کی حکومت نے بہت بڑا ادارہ قائم کر رکھا ہوا ہے جس میں کروڑوں کی تعداد میں مصحف شائع کیے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی کمیٹی موجود ہے
جو تصحیح کا کام کرتی ہے، اور پھر پوری حفاظت کے ساتھ قرآن مجید کے یہ نسخے چھاپے جاتے ہیں، دنیا میں پہنچائے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ہمارے ہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جب حکومت قائم ہوئی تو مولانا کوثر نیازی صاحب نے ان کو کسی موقع پر توجہ دلائی کہ قرآن مجید کے چھاپنے میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ایک پورا قانون بنایا گیا، وہ اس وقت پاکستان میں نافذ ہے۔ اس قانون کے مطابق قرآن مجید کا کوئی ایک نسخہ بھی اگر آپ چھاپیں گے تو آپ کو کسی قاری کی سند لینا پڑے گی جو پڑھ کر یہ بتائے گا کہ میں نے اس کو حرف حرف دیکھ لیا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو یہ اہتمام ہماری حکومتیں بھی کرتی ہیں، یہ دوسری حکومتیں بھی کرتی ہیں۔ ادنا درجے میں کہیں بات معلوم ہو جائے تو فوری طور پر اس کا نوٹس تاریخ کے ہر دور میں لیا گیا ہے۔ چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو اس میں بھی یہی ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر مصر سے وہ نسخہ چھاپا گیا کہ جس نسخے کے ذریعے سے اب ہم قرآن مجید کو زیادہ تر شائع و زائز کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ساری قرآن مجید کی جتنی تاریخ ہے، اس تاریخ میں ایک ہے قرآن مجید کی ترتیب، اس کی جمع، اس کی حفاظت۔ وہ تو صحابہ کرام کے زمانے ہی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتیب دادا قرآن کے مطابق ہو گئی، ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھا جبریل امین کے ذریعے سے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، اور اس طریقے سے وہ بالکل محفوظ ہو گیا۔ لیکن اشاعت کا کام، اس میں کوئی غلطی لوگ نہ کریں، کہیں کوئی اشاعت میں غلطی نہ ہو جائے، طباعت میں غلطی نہ ہو جائے، لکھنے میں غلطی نہ ہو جائے، یہ چیزیں سب کے سب حکمران کرتے رہے ہیں۔ اصل میں یہی وہ کوششیں جو سیدنا عثمان نے کیں، یہی وہ کاوشیں جو سیدنا عمر نے کیں، جن کو بعض اوقات بگاڑ کے قرآن مجید کا نسخہ ترتیب دینے کی داستان بنا لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا غلام صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے بتایا کہ مسلمان حکمرانوں نے تو اس ذمہ داری کو بہت ہی خوبی کے ساتھ انجام دیا، اور اس کی عملی نظائر اور مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ مسلمان امت کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفظ کی ایک روایت ہے، اور جب آپ حفظ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ لکھا ہوا تو نہیں ہے، تو آپ کا جو لہجہ ہے، آپ کی جو پروننسیشن ہے، قرات ہے، وہ بھی آپ آگے منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو روایت رہی امت کے اندر کہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، اور قرآن کا ایک اعجازی پہلو بھی ہے دنیا میں آج ایک جس کو آپ کہتے ہیں لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ کیسے اس کتاب کو یاد کر لیا گیا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان امت نے بھی اس معاملے میں آگے بڑھ کے قرآن مجید کی خدمت کی ہے کہ اس کو یاد کر کے نسلوں میں آگے منتقل کر رہے ہیں؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ سب سے پہلے صحابہ کرام نے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو ایسے نہیں ہے کہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، یعنی اس کو بالکل اسی طرح لیا گیا جیسے پھول برس رہے ہیں اور اپنی جھولی پھیلا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس کو سنا، یاد کیا۔ صحابہ کرام نے اس کو سنا، لکھ سکتے تھے، لکھنا جانتے تو لکھا، لکھوا کے اپنے ہاں رکھا، تو مصاحف ترتیب پانا شروع ہو گئے۔ تو یہ کام انہوں نے سب سے پہلے کیا۔ اس کے بعد یہ امت ہر دور میں یہ کام کرتی رہی۔ چنانچہ حفظ کی جو روایت قرآن مجید کے بارے میں ہے، اس وقت بھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کسی رمضان میں چلے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں ایک شخص ہمارے ملک میں سامنے کھڑا ہوگا، وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوگا، پورا کا پورا قرآن۔ اس نے 30 دن میں بعض اوقات ایک بار، بعض اوقات 2-3 مرتبہ ختم کرنا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے 2-3 لوگ مل جائیں گے آپ کو۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک مسجد میں 15-15 لوگ موجود ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے سنانے کا یا پیچھے کھڑے ہونے کا، جس کو سامع کہا جاتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اس کو اب بھی یاد کرتے ہیں۔ اب بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو ہر جگہ جہاں کہیں مسلمان دوسرے ملکوں میں بھی گئے ہیں، حفظ کی روایت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس میں بعض اوقات توجہ بھی دلائی جاتی ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں، ذرا بڑی عمر میں لوگ یاد کر لیں گے، لیکن اس کے باوجود لوگ یاد کریں۔ بڑی عمر میں علماء یاد کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے شوق سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو ایک بڑی تعداد ہے کہ جو حفظ قرآن کی اس روایت کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور حفظ قرآن کی یہ روایت ایک طرف قائم، اور اس میں آپ دیکھیے کہ کیا دنیا میں کسی کتاب کے ساتھ یہ ہوگا؟ لکھی ہوئی موجود، قرات اوپر ثبت کر دی گئی، اس پر بھی کافی نہیں۔ قاری حضرات اس کو پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کافی نہیں، بلکہ وہ طریقے ادا جو عربوں کا ہے وہ سیکھا جا رہا ہے، یعنی وہ لہجے جو ہیں وہ لہجے سیکھے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ کوئی لازم نہیں تھے، لیکن وہ بھی آگے منتقل ہوتے ہیں۔ چنانچہ مجالس منعقد ہوتی ہیں جس میں لوگ قرات کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس میں بڑے بڑے قاری قرآن مجید پڑھتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔ ہم سب بہت ہی آج آپ نے خوبصورتی سے اور بڑی تفصیل سے بتائی، قرآن مجید پہ ایمان آدمی کا مضبوط ہوتا ہے۔ آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں قرآن مجید کی حیثیت پہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بالعموم رویہ اپولوجیٹک ہوتا ہے۔ قراتوں کے معاملے میں ہم ایک پوری تعبیر کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلیں اچھا اگر باقی قراتیں ہیں تو پھر وہ بھی متواتر ہوں گی جو کہ ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے قراتوں کا اختلاف آتا ہے تو اس کو بھی مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے
کہ قرآن مجید جیسی ایک ہدایت اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو کیا ہمیں اس اعتماد سے کھڑا ہونا چاہیے سوسائٹی میں کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ بھی جاتا ہے اور ہمارے پاس اس کا بظاہر جواب نہیں ہے تو ہمیں اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ قرآن کی جو حیثیت ہے میزان، فرقان، حکم، حرف آخر، قول فیصل کی کہ وہی ہے جو سب چیزوں کے اوپر رہے گا، اس پہ ہم کوئی کمپرومائزنگ بیہیویئر اپنا لیں؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ جو اعتماد ہے نا، یہ ہمیشہ علم دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے مسلمان بچوں کو قرآن مجید کی تاریخ بالکل ٹھیک طرح سے بتائیں، اس کا یہ اعجاز بتائیں کہ دنیا کی کوئی کتاب بھی اس طریقے سے منتقل نہیں ہوئی، صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن مجید اپنے مدعا کے لحاظ سے، ارتقاء سے، تضاد سے، غلطی سے بالکل پاک ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اس کے انتقال کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، آگے اس کی حفاظت کا، وہ بھی ایک معجزہ ہے اپنی ذات میں۔ تو یہ بات کیا ہم بتاتے ہیں؟ تو اس کے نتیجے میں ایک عام آدمی میں وہ اعتماد پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جب وہ اعتماد پیدا نہیں ہوتا، مدرسوں تک میں نہیں بتاتے، علماء تک سے آپ بات کریں تو وہ پوری طرح اس سے واقف نہیں ہوتے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اعتماد میں کمی آتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا، فلاں چیز کی حفاظت کرنی ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کرنی ہے، قرآن کی حفاظت کرنی ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ حفاظت کبھی بندوق کی نوک سے نہیں ہوتی، یہ حفاظت علم کے اعتماد سے ہوتی ہے۔ یہ علم ہے اور ہمیں پورا اطمینان رکھنا چاہیے کہ یہ علم دنیا کا اعلیٰ ترین علم ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو خود خدا کہتا ہے کہ یہ کتاب منیر ہے، یہ نورم و کتاب مبین ہے، روشنی ہے اور ایک واضح کتاب ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے، ان کو اس کی تعلیم دیں گے، اس کی تاریخ سے واقف کریں گے، ادھر ادھر کی داستانوں کی بجائے جس طرح قرآن اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اس سے ہم واقف کریں گے تو اعتماد پیدا ہوگا۔ اور یہ اعتماد اسی وقت پیدا ہوگا جب کہ ہمارے ہاں سکھانے میں علمی رویہ اختیار کیا جائے اور سیکھنے والے بھی اپنا علمی رویہ اسی طرح اختیار کریں جس طرح دنیا میں کسی علم کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کی وہ حیثیت جو خود قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ میزان ہے، فرقان ہے، مہیمن ہے، ہر چیز کا فیصلہ، ہر اختلاف اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اسی کی کسوٹی ہے جو یہ بتائے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس کے اوپر جو ایک اعتراض بالعموم پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ میں تغیر ہے، اس کی مختلف قراتیں ہیں، اس معاملے کی حقیقت کیا ہے، اس معاملے کی نوعیت کیا ہے، غامدی صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ وہ کیا علمی انداز ہے جس سے اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس زاویے سے اس چیز کا جائزہ لیں تو قرآن مجید کی حاکمیت پر ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی اس حیثیت کے اوپر باقی کون سی چیزیں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں، لوگ سوال اٹھاتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں انہیں زیر بحث لائیں گے۔ ہمارا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ای میل کیجیے۔ میزبان محمد حسن الیاس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔